السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقابل. میں ہوں لینا شگری. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون رشید صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اویس توحید صاحب. ناظرین، ایک اور انتہائی افسوسناک، دردناک، تکلیف دہ سانحہ پیش آیا آج، جو تیزگام ایکسپریس میں آگ بھڑک اٹھی اور آگ سلنڈر سے لگی یا شارٹ سرکٹ سے. اس حوالے سے وزیر ریلوے اور جو عینی شاہدین ہیں ان کے بیانات میں تضاد پایا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے انکوائری کا حکم تو دے دیا اور کہا ہے کہ 15 دن میں رپورٹ بھی سامنے آ جائے گی اور حادثے کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے کمیٹی بھی، اعلیٰ سطح کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے. وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب، ان کا سوشل میڈیا پہ تو ان کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے. ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ریلوے میں سب سے کم حادثات ان کے دور میں ہوا ہے. 11 گزشتہ ماہ میں بہرحال 74 کے قریب ٹرین ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں اور یہ بھی وزارت ریلوے کی جانب سے اعداد و شمار کے مطابق بتا رہی ہوں. ساتھ ساتھ آج پروگرام میں بات ہوگی آزادی مارچ کے بھی حوالے سے، اور جو کہ اسلام آباد میں آج اپوزیشن کا سیاسی قوت کا مظاہرہ دیکھا جائے گا. جلسے کے حوالے سے اپوزیشن میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے. نون لیگ نے کہا کہ ایک دن کے لیے جلسہ مؤخر کر دیا گیا ہے اور احسن اقبال صاحب نے یہ کہا کہ جلسہ مؤخر کرنے کا ان کو رہبر کمیٹی کے سربراہ اکرم دورانی صاحب نے اعلان کرنے کا کہا تھا. بہرحال پیپلز پارٹی اس میں شرکت کر رہی ہے. اور ہارون صاحب، پیپلز پارٹی اخلاقی اور سیاسی حمایت کے ساتھ ساتھ اب عملی طور پہ بھی اس میں شرکت کرے گی. بلاول بھٹو کہا جا رہا ہے کہ جی آج اس جلسے میں شریک ہوں گے، لیکن نون لیگ نے کہا ایک دن کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میں تو 1.25 گھنٹے میں دفتر پہنچا ہوں اور بہت سی جگہوں پر، بعض جگہوں پہ آدھا گھنٹہ رکا رہا، اور وہ سب جگہ میں نے دیکھی جہاں 3-4 جگہ جہاں وہ تھے، 2 جگہ پہ زیادہ تھے، لیکن کہیں بھی وہ درجنوں سے زیادہ نہیں تھے مظاہرین جو یہاں کے لوکل تھے جنہیں ویلکم کرنا تھا. باقی وہ تعداد بتائی جا رہی ہے، کوئی 15,000 کہتا ہے، کوئی 20,000 کو بہت بڑھا چڑھا کے کہتا ہے تو 25,000 کہتا ہے. اس میں پختونخوا کے لوگ شامل نہیں ہیں، کراچی کے لوگ ہیں، وہاں ان کا گڑھ ہے جمعیت کا سکھر، اور یہ پختونخوا کے کچھ خاص علاقے. باقی جو رہے گی طے ہونے کی بات، میری معلومات یہ ہیں کہ یہ نواز شریف کے اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان طے ہوا، پیغامات کا تبادلہ ہوا، اور اس لیے کہ بڑا سانحہ ہو گیا ہے. یہ حادثہ تو نہیں ہے نا، اس کے لیے لفظ حادثہ تو استعمال کہنا تو شاید یہ موضوع نہیں ہے. لفظ سانحہ ہے، زندہ جل جانا انسانوں کا، یہ کوئی معمولی بات ہے. تو یہ سمجھداری کی یہی بات تھی کہ جب آپ دیکھیں نا، اس وقت بھی جب دھرنا تھا عمران خان کا کو اے پی سی کا واقعہ ہوا تھا، تو چاہے اس کو جواز ہی بنائیں، دل سے جو مرضی چاہتے، ہم لوگوں کی نیتوں کا حال تو نہیں جانتے، مگر ایک قومی سانحہ ہے، اور اس میں سانحے میں ایک سبق بھی ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے. بہرحال اپوزیشن میں کوہیژن تو نہیں ہے قطعاً. اب وہ اسفندیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پہنچ گئے، ہمارا تو آج ہی جلسہ ہوگا. اچھا، دن بھر بھی یہ تماشا ہوتا رہا، کبھی کوئی کچھ کہتا تھا، کبھی کچھ کہتا تھا. پھر اس پر بھی کہ یہ دھرنا ہے یا نہیں ہے، آج کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے. بہرحال وہ تو میں اپنی اس رائے پر قائم ہوں کہ اس کا فائنلی کوئی امپیکٹ نہیں ہے. یہ جلسہ کریں گے، کل چلے جائیں گے، کل نہیں جائیں گے، پرسوں ترسوں چلے جائیں گے. یعنی نہ تو عام لوگ اس میں شریک ہوئے، نہ سیاسی کارکن اس میں شریک ہوئے. مارے باندھے جو لائے گئے تو وہ لائے گئے، اور وقتی طور پہ اس کا تاثر کتنا ہی گہرا ہو. اسلام لاہور میں تو کوئی نہیں ہوا. ایک اچھا پہلو بھی ہے، اچھا پہلو یہ ہے کہ کراچی سے چلے یہاں تک پہنچے، کوئی حادثہ نہیں ہوا، کوئی تصادم نہیں ہوا، کوئی تلخی نہیں ہوئی. پرامن خود بھی رہنے کا وہ کہہ رہے تھے کہ لیکن باقی یہ ہے کہ یہ کوئی دیر پاس رات مرتب کرے گا، مجھے اس میں شبہ ہے. لیکن خیر اگلے دنوں میں کلیئر ہوگی بات. کم ہارون صاحب کہہ رہے ہیں، اویس توحید صاحب، کہ کم مظاہرین جو ہے وہ نکلے سڑکوں پہ. نہیں، میرے خیال میں دیکھیں اس وقت اے این پی کے کھچا کھچ جلسے گاہ میں بھرے ہوئے ہیں، اور اے این پی کے اچھے خاصے برخلاف توقع، میری توقع اتنی نہیں تھی کہ اتنے آئیں گے. اور ابھی بھی سوابی سے آگے جو ہے وہ ٹریفک بلاک ہے، تو وہاں سے ظاہر بات ہے کہ گڑھ ہے جمعیت علماء اسلام کا. یہ بات تو صحیح ہے کہ اس میں میجورٹی جو ہے، میجورٹی کا سارے ہی تقریباً وہ جے یو آئی کے لوگ ہیں، مدارس کے نظام کے لوگ ہیں، طالب علم ہیں، اور ان رضاکار فورس کو جس کو ہم اور آپ ڈنڈا بردار فورس کہتے ہیں وہ ہیں. اور ایک اچھی سائزبل کراؤڈ میرے خیال میں جمع ہوگا اس جلسے گاہ میں. لیکن دیکھیں، جو اپوزیشن کی کنفیوژن ہے یا نون لیگ کی کنفیوژن ہے، اس سے ایک اثر تو پڑا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے احتجاج کو ایک کنفیوژن پھیلی ہے.
لیکن مجھے جو نون لیگ کا جو اسٹانس ہے، مجھے تو لگتا ہے نون لیگ فی الوقت شین لیگ میں تبدیل ہو گئی ہے، یعنی کہ نواز شریف سے شہباز شریف، اور شہباز شریف جو مفاہمتی گاڈ فادر جن کو میں مستقل کہہ رہا ہوں، ان کی مفاہمتی سیاست نون لیگ پر غالب نظر آتی ہے۔ نون لیگ واضح طور پہ منقسم ہے۔ خرم دستگیر جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کا اچھا گجرانوالہ میں استقبال کیا تھا، پھر اس کے بعد پرویز رشید بھی جلسے میں آ رہے ہیں، بڑی مجبوریوں کے بعد خواجہ آصف یہاں پر جلسے میں پہنچے، خطاب بھی انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ ہیں شہباز شریف کے ساتھ، احسن اقبال صاحب بھی انہی کے ساتھ ہیں، مریم اورنگزیب بھی انہی کے ساتھ ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کنفیوژن والے پیغامات بھی بھیجے جس کا سختی سے مولانا فضل الرحمان اور ان کی جو انہوں نے جو ہے وہ کیا، لیکن اس سے فرق پڑا اور پتہ چل امپیکٹ پڑا اس سے۔ مجھے جو ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ لاہور میں مولانا فضل الرحمان صاحب بہت مایوس ہوئے، نواز شریف صاحب سے ہسپتال بہت شدید مایوس ہوئے۔ لاہور کے اندر ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ نون لیگ کا گڑھ ہے، کیونکہ وہ حمزہ کنٹرول کرتے ہیں اور حمزہ صاحبزادے ہیں شہباز شریف کے، تو وہاں پہ تو بالکل بیاباں تھا، خاص طور پہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اسپتال میں ملنا چاہتے تھے نواز شریف سے، وہ نہیں ملے۔ لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب، اور یہ میں پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکا ہوں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان براہ راست روابط تھے وہ منقطع ہو گئے ہیں۔ اس میں ایک بلوچ قوم پرست رہنما بھی تھے، اس میں پرویز رشید بھی تھے، کیپٹن صفدر بھی تھے، اور اب وہ بالواسطہ ہو رہے ہیں اور وہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف مریم اورنگزیب نے جو بیان داغا، احسن اقبال بھی متحرک ہوئے۔ مولانا کو جب خبر ملی، جو وہاں پہ تھے، جو میری بات ہوئی اور جے یو آئی کے لوگوں سے بات ہوئی، اس میں بہت غصے میں تھے اور کافی طیش میں نظر آتے۔ انہوں نے کہا مریم کا کیا تعلق ہے اس جلسے سے اور اس احتجاج سے، وہ کون ہے، کس سے بات ہوئی ہے ان کی؟ مجھ سے بات ہوئی ہے۔ دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر سیاسی حصے سے دیکھیں تو نون لیگ کے اہداف تو ہو رہے ہیں، عدالتی فیصلوں پہ بات نہیں کر رہے ہم، سیاسی حصے سے اگر دیکھیں، سیاسی حلقوں میں جو چیمن گوئی ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب کو طبی بنیادوں پر ایک ریلیف مل گئی 8 ہفتوں کی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب اسپتال میں علیل ہیں، بالکل صحیح ہے۔ آنے والے دنوں میں کیپٹن صفدر بھی رہا ہو گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں جو نظریں ہیں اس وقت نواز شریف صاحب کے کیمپ میں، نون لیگ کے کیمپ میں، وہ ہیں مریم نواز صاحبہ کی ضمانت کے اوپر فیصلے کا 4 نومبر کو جو 4 نومبر جو آج آنا تھا، جو کل آنا تھا جمعے کو، اور نہیں آ رہا، اور اس کے بعد شام کو یہ اطلاع آئی کہ اب 4 نومبر کو ہو رہا ہے، تو وہاں پر لگ رہا ہے۔ اور دوسرا، اب شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ سیدھی لائن پہ چلتی نظر آ رہی ہے نون لیگ، ادھر ادھر نہیں جا رہے، وہ سیدھی لائن پہ چل رہے ہیں، اور میرے خیال میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو واچ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ سیاسی حلقوں کے اندر ہے۔ ہارون صاحب یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ نون لیگ کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی تھیں، جو شہباز شریف صاحب سے اس اجلاس میں بھی کہہ رہی تھی کہ آپ لیڈ کریں، آپ باہر نکلیں، ایسا تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے کوئی پوزیشن نہیں لے پا رہی، تو اچانک سے پھر یہ سب شہباز شریف صاحب کی نہیں، اچانک نہیں، میں آپ سے عرض کرتا رہا ہوں کہ پس پردہ بات چیت ہو رہی ہے، اور وہ فارسی کا پرانا محاورہ ہے، من قبلہ راست کردم برطرف کچکلا ہے۔ میں نے اپنا قبلہ وہ کچکلا ٹیڑھی پگڑی والے کی طرف، ایسا یہ وہ خسرو نے کہا تھا۔ ہماری نئی نسل تو جانتی نہیں ہے، جو اپنا مشہور شاعر تھا، جو پہلا شاعر جنہیں کہنا چاہیے شاید اردو کا، تو قبلہ راست کر لیا، قبلہ ٹھیک درست کر لیا، قبلہ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کا سیکرٹ کیا ہے؟ اس کی بعد یہ مجبوریاں ہوتی ہیں نا سیاست میں۔ نواز شریف صاحب اتنے پریکٹیکل نہیں ثابت ہوئے، پاپولر وہی تھے، قائد وہی تھے، الیکٹیبل شہباز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی معاملہ ہو جائے۔ جب میں نے بہت پہلے یہ کہا کہ پنجاب میں نون لیگ کو حکومت مل سکتی ہے، یعنی اس آئیڈیا پہ بات ہو رہی ہے، ملے گی یا نہیں ملے گی، اس میں تو بہت سارے عوامل آئیں گے، اور اللہ بہتر جانتا ہے، اتنے ان سین فیکٹرز ہوتے ہیں پالیٹکس میں کہ آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، کل کوئی کیا واقعہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی بے پر کے اڑا رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کی وہ معلومات کی بنیاد پہ میں نے کہا تھا بات ہو رہی تھی، تو شہباز شریف کو اگر پنجاب کی حکومت مل جائے، ملنے کا امکان ہی ہو تو گیا کہ معمولی بات ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں
وہ ان کو کیا چیز سازگار ہے؟ چلے جائیں، وہ باقی ڈنڈورا پیٹا جاتا رہے کہ وہاں نہیں اصحاب کے آدمی ہیں، وہ چرچل اور ڈیگال سے بڑے لیڈر ہیں، ایزنہاور سے بڑے لیڈر ہیں، وہ بسمارک ہیں، جو مرضی کہتے رہیں. لیکن ان کو سوٹ کیا کرتا ہے؟ ان کو تو ایک مسئلہ ہے کہ ان کی صاحبزادی سیاست میں رہیں، اور اس وقت وہ 10 سال کے لیے چلے گئے تھے، تو اب کیا 1 سال کے لیے نہیں جا سکتے؟ اور حکومت کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ حکومت کو بھی سوٹ کرتا ہے. ہوتا تو فائنلی وہی ہے کہ جو قدرت کو منظور ہو. حالات، سچویشن اہم ہوتی ہے پولیٹکس میں، آدمی نہیں اہم ہوتے. قائد اعظم کو ملے تھے 24% ووٹ 37 کے الیکشن میں، اور انہی قائد اعظم کو ملے 75.6% ووٹ. سچویشن امپورٹنٹ ہوتی ہے، حالات سازگار نہیں ہیں. جب حالات سازگار نہ ہوں تو امیر تیمور جیسا فاتح بھی انتظار کرتا ہے، چنگیز خان کو بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، تاتاریوں کا لشکر دمشق سے لوٹ جاتا ہے. تو یہ بہرحال تکان کے آثار ہیں. یہ ورکرز کی، سب لوگ کہتے ہیں، یہ میں تنہا یہ بات کہنے والا نہیں ہوں کہ یہ ورکرز کی پارٹی نہیں ہے. اس میں لیڈر ہیں اور ووٹر ہیں، الیکٹیبلز ہیں اور ووٹر ہیں. سیاست میں لچک دکھانی پڑتی ہے، تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب زیادہ اس میں سینسیبل ثابت ہوئے ہیں. پارٹی میں میجارٹی کی رائے یہی ہے، اسی میں ان میں بچ نکلنے کا راستہ ہے. دیکھیے حکومتیں ہمیشہ گرتی ہیں اپنے بوجھ سے. مولانا مودودی نے کہا تھا ہم حکومتوں کے خلاف رد عمل پیدا نہیں کرتے، ہم جو رد عمل وہ خود پیدا کرتے ہیں اس کو آرگنائز کرتے ہیں. ہمیشہ یہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ تو اپنی، آج صبح ایک پی ٹی آئی کے بڑے ممتاز لیڈر نے کہا کہ اپنی تباہی کے لیے ہم خود کافی ہیں. کسی مولانا فضل الرحمان کو وہ اعجاز شاہ صاحب بھی اعتراف اس بات کا کر رہے تھے کہ دونوں جانب سے جو یہ بیان بازی کا سلسلہ تھا اس نے ماحول کو کشیدہ کیا ہے. دیکھیں نا، دیر والی بات ہے نا. کون سے اعجاز شاہ صاحب نے پہلے کون سے مفاہمتی بیان دیے ہیں، یا کون سی ان کی جو کریئر ہے وہ مفاہمتی اس سے بھرا پڑا ہے. انہوں نے بھی بس اب بیان ان کے کیریئر تو ابھی شروع ہوا ہے. ہاں، تو سیاسی کیریئر تو اب شروع، سیاسی کیریئر نہیں، پہلے بھی تھا. مشرف صاحب کے دور میں کاف لیگ کو انہوں نے سرکاری افسر تو سرکاری افسر بڑا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کا احتجاج کیا اپنے سیاسی عزائم یا اپنے اہداف حاصل کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں جو ان کے پہاڑ جیسے اہداف ہیں وہ تو سر کرنا بہت ہی ایک ہمالیہ کی چوٹی کے مترادف ہوگا، سر کرنے کے مترادف ہوگا. لیکن ایک طویل دھرنا ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتاتا ہوں. اس میں دیکھیں جلسے گاہ میں مسئلہ کیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں ناراض لگ رہے ہیں نون لیگ سے کہ جو ان کے اس وقت جو احتجاجی ہیں زیادہ تر جو جلسے گاہ میں ہیں وہ سارے خیبر پختونخوا کے ہیں، اور ان کے لوگ ہیں یا این پی کے لوگ ہیں. ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ زیادہ ایک ایتھنسٹی سے ان کا تعلق ہے. سندھ سے بہت اچھی تعداد میں آئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کے حوالے سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ نے ان کو ڈچ کیا سیاسی طور پر. اگر ہم یہ کریں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو میری انفارمیشن ہے وہ اسلام آباد میں 3 سے 4 دن انتظار کریں گے اتنا، اور یہاں پر آ کے تعداد کو دیکھ کے اپنے ورکرز کی، اپنے فالوورز کی، اپنے چیلوں کی اور اس کی طاقت کا اندازہ لگا کے وہ پھر حتمی لائے عمل دیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ 3 سے 4 روز میں یہاں پہ احتجاج کر کے پھر ایک دھواں دار تقریر کریں گے اور ملک گیر احتجاج کا اعلان کریں گے. اس وقت تک جو ان کے قریبی ذرائع ہیں وہ تو مولانا صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ احتجاج کے لیے اب رہبر کمیٹی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. رہبر کمیٹی کو انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں میرے ورکرز ان کے بنیاد پہ کروں گا میں فیصلہ، ڈی چوک پہ جانا ہے، کہاں پہ جانا ہے. اور پھر ان کے قریبی ذرائع نے ایک اور وہ دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس پیغام کے ساتھ آ رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہ ابھی بھی اصرار کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے عمران خان کا استعفیٰ لے کر آئیں گے، اسمبلیاں تحلیل کروائیں گے، نئے الیکشنز کروائیں گے، فلاں فلاں فلاں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس صورت میں اپنی سیاست کو ریوائیو کر لیا، ایک پاور شو کر لیا. کوئی ان کی سیاست سے اختلاف کرے، مجھے بھی بہت اختلاف ہے، ذاتی طور پہ بھی اختلاف ہے، مذہبی انتہا پسندی ہے، مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں، ذاتی اس پہ گین کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں. اور اس وقت حزب اختلاف کی کنفیوژن سے وہ مرکزی کردار بھی بنتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے ایک طرح سے اپنے ذاتی تو اچیو کافی کر لیا ہے اگر اس کو ہم امپارشل طور پہ دیکھیں. لیکن
وہ یہاں پر کریں گے احتجاج اور یہاں پر اس وقت لائے عمل دیں گے جب ورکرز کی طاقت کا اندازہ لگائیں گے. تو اٹس ناٹ آل اوور, بہت ساری پنکچر ہوا ہے, لیکن ابھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جب آئیں گے تو اس وقت ہی یہ حتمی فیصلہ. آپ کہہ رہے ہیں کچھ اہداف مولانا صاحب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے, اور پرہیپس اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اب ان کے ساتھ جو ہے وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں, جس طرح سے بھی شامل ہوا ہے پیپلز پارٹی بھی اس جلسے کا بہرحال حصہ ضرور بنے گی. ایک بریک مجھے لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ آ جائیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. ہارون صاحب, بریک سے پہلے جو مولانا صاحب کے آزادی مارچ کے حوالے سے بات ہوئی تھی, حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے کیا اپوزیشن کے پاس کوئی بڑے کارڈز ہیں موجود؟ جناب والا, یہ حکومت چند دنوں میں گر سکتی ہے. سوال یہ ہوتا ہے آپ پرائز پے کرنے کے تیار ہیں, آپ رسک لینے کے تیار ہیں. ایک بریگیڈیئر سلطان تھے, ان کی بہادری کے بڑے چرچے تھے. چرچے کیا تھے؟ وہ ان کو ملٹری کالج جیلم نے, جس کو ایک زمانے میں دنیا کا سب سے اچھا ملٹری کالج کہا گیا, یہ دنیا بھر میں یہ تاثر تھا اس کے بارے میں. بریگیڈیئر رفیق صاحب اس کے تھے, میرے رشتے کے چچا تھے, ان پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں, اس کے پرنسپل تھے, اور بھی بہت اچھے استاد ہوں گے, ایک آدمی سے تھوڑی ہوتا ہے. تو بریگیڈیئر سلطان سے میں نے پوچھا کہ آپ کی بہادری کے بڑے چرچے ہیں, نیوز ویک نے لکھا, کرسچین سائنس مانیٹر نے لکھا, آپ نے یہ کیا اور دنیا بھر میں آپ کا نام لیا جاتا ہے, آپ کو خوف نہیں آتا؟ انہوں نے کہا آتا ہے, میں آدمی ہوں, لیکن میں نے اپنے خوف پہ قابو پانا سیکھا ہے. جتنے آپ بہادر ہوتے ہیں آپ کا دشمن اتنا ہی بزدل ہوتا ہے, جتنے آپ بزدل ہوتے ہیں آپ کا دشمن اتنا ہی بہادر ہوتا ہے. آج اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں, قومی اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں, آج سچویشن بدل جائے گی. پی این اے نے سب سے بڑا کارڈ کیا کھیلا تھا؟ ایجیٹیشن کو چھوڑیں, انہوں نے صوبائی اسمبلیوں کا بائیکاٹ کر دیا اور قومی اسمبلی سے الگ ہو گیا تھا 77 میں. بھٹو نے اتنی بڑی ریگنگ نہیں کی تھی جتنی بعد میں ہوئی, کی تو تھی, اس میں تو کوئی شبہ نہیں, بعد میں ہوتی رہی نا. جب آپ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں, قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, تو آپ جنگ جیت سکتے ہیں, لڑ سکتے ہیں. اب آپ نے کوئی قیمت ادا نہیں کرنی, روتے بسورتے رہنا ہے, ٹسوے بہانے ہیں, تو آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. پھر یہ ہے کہ لوگ کس چیز پہ کھڑے ہوتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں پہلی عظیم تاریخی تبدیلی ایران میں رونما ہوتے ہوئے دیکھی پوری طرح سے, پاکستان میں بھی دیکھی خیر 77 میں, اور کنٹروورشل ہیں اس میں بہت سی چیزیں. ایران میں تو انقلاب ہو گیا نا, افغانستان میں دیکھی, کشمیر میں دیکھی. لوگوں کے دل ہی بدل جاتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا اس طرح جیسے دشت میں پڑا ہوا پر ہوتا ہے جسے ہوا الٹا دیتی, جیسے لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. لوگ بدل جاتے ہیں, لوگ کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں, لیکن کس چیز پہ؟ وہ خمینی کھڑا ہوا تھا نا, یوں ہی تو نہیں. لوگ ادھر علی گیلانی کھڑا ہوا ہے نا, اور ساری قوم ہی کھڑی ہوئی ہے. ادھر افغانستان میں لوگ لڑنے کے لیے, جانے دینے کے لیے تیار تھے نا. کس چیز کے لیے وہ لوگ قربانی دے؟ مولانا فضل الرحمان کے لیے, نواز شریف کے لیے, زرداری کے لیے نہیں, کاز کے لیے لوگ قربانی دیتے. تحریک پاکستان میں لوگوں نے قربانی دی تھی. میں نے 65 کا پاکستان دیکھا ہے, وہ ایک اور ہی پاکستان تھا. ہر آدمی اثار کرنے پر آمادہ تھا, ہر آدمی جو ہے وہ جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا. پاکستان میں جو عطیات تھے وہ انڈیا سے زیادہ تھے. انڈیا کئی گنا بڑا ملک تھا, کئی گنا زیادہ تھے, اور دولت انڈیا میں تھی اس وقت بھی, پاکستان میں نہیں تھی اتنی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چیز قوم کو پیش کر رہے ہیں. دیکھیں امام خمینائی کا جو اسلامک ریولوشن تھا, اس میں ایک لمبی تاریخ تھی ان کی مزاحمت کی, اور قم سے ان کے صاحبزادے اور ان کے درمیان خطوط کا تبادلہ, اور وہ فرانس میں تھے, فرانس نے انہیں سپورٹ کی ہوئی تھی, مغربی ممالک نے سپورٹ کی ہوئی تھی. یہ اس وقت ہوا جب انٹرنلی ایک ریوولٹ ہوا, اور امریکہ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا ایک طرح سے شہنشاہ ایران سے. خمینی کی انٹیگریٹی بھی سر فیکٹر تھی کہ نہیں؟ نہیں, وہ تو بالکل ظاہر بات ہے کہ اس کی بنیاد پہ, لیکن پھر جو انتہا پسندی ہوئی ایران میں وہ بھی ظاہر بات تھی, اور میرے خیال میں بہت زیادہ کراس کر گئے تھے. یہاں پر 70 کے الیکشن کے علاوہ سارے الیکشنز کے اندر ریگنگ ہوئی ہے, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے 77 کے اس میں بچپن میں, اور پھر تاریخ کا جو مطالعہ کیا, جو بھٹو صاحب کے اس میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. ان کا ایک پولیس آفیشل تھا, پنجل نام تھا یا ادھر لڑکا نام ہے, انہوں نے جان محمد عباسی کو اغوا کروا دیا.
जहान मोहम्मद अब्बासी को तो वोट ही 8-10 हज़ार मिल रहे थे, उस वक्त जमात इस्लामी के वो थे, उसके ऊपर पूरी तहरीक बनी और सो ऑन सो फोर्थ। तो बात ये है चारों चीफ मिनिस्टर भी बड़ा मुकाबला मुंतखब हुए ना जी। उस वक्त भी ज़ाहिर बात है कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे थी उस पूरे मूवमेंट में, और सरकमस्टेंसेस थे, हालात व वाक़यात भी होते हैं। इस वक्त तो इस तरह नहीं लगती बात ना। मौलाना बरक्स है मौलाना फजल रहमान साहब, और असेंबलियों से मौलाना फजल रहमान साहब, हारून साहब ने कि असेंबलियों से अगर इस्तीफा दे तो मतलब हुकूमत तो नहीं, वो कैसे दे सकते हैं, पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट भी नहीं करेगी। देखें जो मेरी इत्तलात है, ज़ाती इत्तलात, शहबाज शरीफ साहब ने अपने क्लोज लीडर्स के साथ ये बात की है कि हम दूसरी बड़ी जमात हैं, हम असम्बली से क्यों मुस्तफ़ी हों, अभी हम बारगेन कर सकते हैं सियासी तौर पे। दूसरी नहीं, गद्दा कलाम होता है, दूसरी नहीं, पंजाब में वो सबसे बड़ी जमात, पंजाब में सबसे बड़ी, जाहिर बात है जो मैटर करता है, लेकिन कौमी तो दूसरी पार्टी है ना पीटीआई के बाद। और 1,28,00,000 वोट लिए नून लीग ने। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम क्यों इस्तीफ़ा दें, इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। पीपल्स पार्टी का ये है कि अगर निज़ाम बदलता है तो फिर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जाती है, सिंध हुकूमत जाती है तो नैब के मुकदमात सर पर होंगे, तो उनके भी कोई फेवरेबल नहीं है, फिर अदम एतमाद है। कहने का मकसद ये है कि अभी एक हुकूमत ने अपना जमहूरी सफ़र शुरू किया है, उसमें बहुत ख़राबियाँ हैं, सब कुछ है। इमरान खान साहब का जो धरना था वो भी हमारी नज़र में एज अ सोशल डेमोक्रेट एक पाकिस्तानी शहरी के वो भी गलत था, और ये धरना भी गलत है, ये रिवायत गलत है, और ये तो बिल्कुल गलत है कि इंतहा पसंद जत्थे आएँ और यहाँ पर काबिज हो जाएं। आपको पता है अरबों डॉलर का नुकसान होता है इकॉनमी पे, सिर्फ इसमें जो फैज़ाबाद में हुआ था उस पर भी, जो इमरान खान साहब का उसमें भी था। इमरान खान साहब ने सिर्फ सियासी महरक़ात ये थे कि उन्होंने कहा था कि रिगिंग है, एक कमीशन बनेगा, कोर्ट में गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, अलावा तो जस्टिफिकेशन और कोई भी नहीं है। इस्लामाबाद आएँ और आप काबिज हो जाएं, और ये क्या तरीका है? तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए सियासी निज़ाम के और सियासी ढांचे के अंदर तब्दीली होनी चाहिए। नून लीग पीपल्स पार्टी को सबक सीखना चाहिए, और पीटीआई को भी माजी से सबक सीखना चाहिए कि किस तरीके से हम मुस्तक़बिल का आगे सफ़र करेंगे। इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दरमियान डेंट डालना चाहते हैं, अपनी स्पेस हासिल करना चाहते हैं, और हुकूमत को जाते जाते कमज़ोर करना चाहते हैं। फ़ायदा किसी और को होगा, नुकसान जमहूरी निज़ाम को होगा, और मौलाना फजल रहमान साहब उसमें से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हारून साहब, इमरान खान साहब की जो टीम है उनमें कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसे उनके एडवाइजर्स मौजूद हैं जो कि उनको कहें कि भाई एग्रेसिव टोन के बजाय आप थोड़ा नरमी बरतें, इनके साथ थोड़ा ज़रा मफाहमत की तरफ फोकस करें? अरबी में ऐसे मौके पर कहते हैं अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद, क्या तुम में एक भी मर्द रशीद नहीं है? देखिए, कहने वाले कहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कहते। आज भी मेरी कई लोगों से बात हुई, मगर इमरान खान साहब जहाँ डट जाते हैं वहाँ डट जाते हैं। ये रिजिडिटी जो है ये सियासत में ख़तरनाक होती है, उसके लिए और भी ख़तरनाक होती है जो चीज़ों को न समझता हो। कायदे आज़म के अगर मैं आपको गिनवाना शुरू करूँ कि कितनी दफ़ा उन्होंने अपनी पोजीशन तब्दील की, मकसद से नहीं नराब किया, कभी इंटेग्रिटी उनकी कभी डाउट नहीं की गई, लेकिन अपनी हिकमत अमली तो बारहा उन्होंने तब्दील की। यानी ABC फार्मूला उन्होंने मान लिया था ना कि सूबे बनेंगे, A सूबे होंगे और B सूबे होंगे और C सूबे होंगे, और 10 साल बाद सूबे अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। सियासत में लचक की ज़रूरत होती है। वो खान साहब में न सियासत का फ़हम है न लचक है। वो इसे बहादरी और ज़िद के फ़र्क को नहीं बाद लोग समझते। बहादरी और चीज़ है, ज़िद और चीज़ है। तो वो तो ये जो है इन्वेस्टमेंट, आज खुद कह रहे थे कि यूब खान के दौर में जो सनत, उसका नाम तो नहीं लिया, कि जो सनती तरक्की हुई तो तभी हुई। तो भाई सनती तरक्की तो इसलिए हुई ना कि सरमाया महफूज था और ग्रो कर रहा था, कारखाने लग रहे थे, धड़ाधड़ फैल रहा था पाकिस्तान। दुनिया में एक मिसाल दी जा रही थी कि कैलिफोर्निया के बाद सबसे बड़ा पोटेंशियल है। तो आप ये खौफ पैदा करना बंद करें, और एक वज़ीर ही मुकर्रर कर दें सिंध हुकूमत से बातचीत के लिए, वर्किंग रिलेशनशिप ही नहीं सूबाई हुकूमत के साथ। तो अपोजिशन का रवैया भी यही है, इनका रवैया भी यही है। इस रिजिडिटी के साथ जमहूरियत चलती नहीं। जमहूरियत क्यों नहीं चलती? हमारे मिजाज में नहीं है जमहूरियत। हम समझते नहीं आज़ादी के तकाजे क्या। आज़ादी में एहसास जिम्मेदारी होता है। ये जत्थे हैं, ये सियासी पार्टियां नहीं हैं। ज़रूरत तो है ना सियासी पार्टियों की। 20वीं सदी में तो सियासी पार्टियों से मुल्क चल सकता है, पार्लियामेंट से चल सकता है,
सिविल इंस्टीट्यूशन से चल सकता है, बादशाह से तो नहीं चल सकता। ये आप कह रहे हैं कि रिजिडिटी भी है और ओवैसी वही साहब लैक ऑफ गवर्नेंस भी है, फिर ऑपोजिशन सड़कों पर है, ऑप्शंस क्या है इनके पास? की जो बात कर रहे थे ना, देखें फ्लेक्सिबिलिटी होती तो अपोजिशन के साथ कोई चैनल्स खुले छोड़ते। बिल्कुल, ये ऑर्डिनेंसेस के तहत गवर्नेंस करना थोड़ी है, पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। आप बुनियादी इस्लाहात के लिए आए थे और बुनियादी तब्दीलियों के लिए आए थे, तो हम आपसे तवक्को ये कर रहे थे और आपके सपोर्टर्स तो बहुत ज़्यादा तवक्को कर रहे थे। हर दूसरे रोज़ सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो एक ऑर्डिनेंस के जरिए करते हैं। आज भी 8 ऑर्डिनेंस पे उन्होंने दस्तखत कर दिए, जिसमें एक नैब का वो कानून भी है कि अगर कन्विक्ट आप नहीं हुए हैं और आप 5 करोड़ से ज़्यादा आपकी करप्शन है तो फिर आपको C क्लास मिलेगी, A भी नहीं मिलेगी। अब तरह तरह के हैं, मतलब आप कहीं पे कंसेंसस आप करते नहीं है। इस दफा अगर नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ पीपल्स पार्टी के साथ कुछ चैनल्स होते हैं आपके खुले हुए, तो आप बेहतर पोजीशन में होते हैं। और दूसरी बात ये कि लड़काना से, क्योंकि मैंने वो जिक्र किया था जान मोहम्मद अब्बासी का, तो मुझे मैसेज आ गया कि उस वक्त DC खालिद खरल थे और SP जो थे वो पंजल थे, और उनका तो बहुत अलकाबात हैं, वो मुझे अब याद आ गया बचपन में। खैर ये लोग थे जो शाह से आदर शाह के वफादार थे और पूरी मूवमेंट उससे ट्रिगर कर गई, और भी सरकमस्टेंसेस थे। कहने का मकसद ये है कि आपको इतने मसाइल हैं तहरीक इंसाफ को, और अभी भी क्या होगा ये सारा जब ये एहतजाज होगा, जो इस वक्त सिचुएशन हुई है, उसमें इमेज क्या जा रहा है बाहर? ये इमेज जा रहा है कि वाई पाकिस्तान इज एन मैस। इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि बाहर हेडलाइंस इस तरह तो नहीं बनेंगी। फैटअप की आपको तलवार लटकी हुई है, इकोनॉमी आपकी इज इन शैम्बल्स, इज इन टैटर्स, यू आर स्ट्रगलिंग विथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। IMF जो है वो आपके सर पर है, आप वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। तो कहने का मकसद ये है कि आप या तो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, और वो खड़े उस वक्त हो सकते हैं जब आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ आगे सफ़र तय करना चाह रहे हों। गवर्नेंस के मसाइल हैं, इनके मुशीरान वज़रा के एटीट्यूड का मसला है, वजारतों में काम का मसला है। इमरान खान साहब खुद खुश नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि अपना इनको किबला भी सही करना है और बहुत कुछ अपनी सफ़ों में ठीक करना है मौलाना की सफ़ों से मुकाबला करने के लिए। इसी के साथ ही हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हारून साहब, आज जो इंतहाई अफसोसनाक तकलीफ दे सानिया पेश आया, ये जो ट्रेन हादसा और जिसमें 74 तकरीबन बताया जा रहा है अफराद जहाँ बहक हुए, मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए। वज़ीर रेलवे कह रहे थे कि जी सिलेंडर फटा है, उसकी वजह से आग भड़की है। ऐनी शाहिदीन जो वहाँ पर मौजूद है वो कहते हैं शॉर्ट सर्किट हुआ पंखे में। नहीं, कोई ऐनी शाहिदीन नहीं। उसका चेहरा साफ बता रहा था, जो आदमी कह रहा था कि वो गलत बयानी कर रहा है। दूसरा, उसने अपनी राय पे इसरार नहीं किया। उसने कहा लोगों ने कहा कि 2 दिन से शॉर्ट सर्किट है। 2 दिन तो ये ट्रेन चली नहीं, 10-12 घंटे तो 13 घंटे 14 घंटे तो ये ट्रेन चली, तो 2 दिन से कैसे था? और 16 अक्टूबर को तो बंद कर दिए जाते हैं पंखे, तो बिजली होती ही नहीं है, और वो DC करंट होता है उससे, और उसमें आग तेज़ी से नहीं भड़कती। वो सिलेंडर उन्होंने दिखा दिए। मैं तो जो अफसर वहाँ पहुँचे थे उनसे मेरी बात हुई है, और उनमें से एक अफसर ऐसा है जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ, जो जस्टिस इफ्तिखार चीमा के बारे में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कहा था कि मैं अपनी कसम नहीं खाता मगर उसकी दयानत की कसम खा सकता हूँ। उनमें से एक अफसर ऐसा है, उसने कहा सिलेंडर हैं, और अगर ये उससे होता, शॉर्ट सर्किट से होता, इतनी तेज़ी से आग थोड़ी फैली। लाशें काबिल शनाख्त नहीं है, इट इज़ सो पेनफुल, इसका जिक्र करते हुए तकलीफ़ होती है। और DNA टेस्ट से वो शनाख्त होंगी। अच्छा, वो आग कैसे लगती है? ये सिलेंडर जाली हैं, आपके तला के लिए अर्ज़ है। 400 कारखाने गुजरांवाला में सिलेंडर बना रहे हैं बगैर लाइसेंस के। वो कहते हैं मरकज़ का मसला है, वो कहते हैं सूबे का मसला है। अब वो सिलेंडर फटता कैसे? सिलेंडर थोड़ी फट सकता है आसानी से। वो जब आग उसके अंदर दाखिल होती है, जब वो फर्ज कीजिए वो गिर जाए और नीचे कोई चीज़ उसे आग लग जाए और आग गैस के ज़रिए अंदर दाखिल हो जाए, तो वो एक बम बन जाता है। ये समझिए जैसे बम फट गया। और ये गैर कानूनी तौर पे क्यों बन रहे हैं, और रेलवे के डब्बे में कैसे ले गया, ले जाने की इजाज़त कैसे? जनाब वाला, हुकूमत की कोई रिट नहीं, हुकूमत काम थोड़ी कर रही है, हुकूमत बस हुकूमत कर रही है। और इसमें कोई शुबा नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन पैदा करना कि ये हुकूमत का मौक़िफ़ है या अपोजिशन का मौक़िफ़। हुकूमत अपोजिशन का मौक़िफ़ नहीं, सही मौक़िफ़ क्या है, असल वाक़या क्या है? असल वाक़या हमने तो शेख रशीद से थोड़ी पूछा है, हमने तो रेलवे के अफसरों से पूछा और वो दिखा भी दिया उन्होंने। बाकी रह गई तहकीकात,
اگر گڈ ڈاؤٹ ہو تو اس کو تحقیقات اس کی ہونی چاہیے. بالکل. میں آپ کو معافی چاہتا ہوں, نہیں یہ جو واقعہ ہوا تھا اوجڑی کیمپ کا, میں وہاں موجود تھا اس کے قریب, اور ایک آدمی کہہ رہا تھا مجمع لگا کے کہ انڈیا نے حملہ کر دیا ہے, باہر ان کے دستے ہیں. تو میں نے ان سے کہا اللہ کے بندو ٹی وی لگاؤ اور ریڈیو کھولو اور دیکھو. یہ افواہوں پہ تھوڑی ہم جا سکتے ہیں. یہ جو کانفلکٹ زونز کے اندر جو ٹریننگ ہوتی ہے نا جرنلسٹوں کی, نیچرل ڈیزاسٹرز میں, اس طرح کے ایئر کریش میں, ٹرین ایکسیڈنٹس میں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے آئی وٹنسز سے اکاؤنٹس آپ نہ لیں, بیکاز یوزلی دے آر ان شاک. تو پہلے آپ ان کو سنبھلنے دیں, اس کے بعد آپ کریں. تو یہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ کیمرہ لے کے پہنچ جاتے ہیں تو وہ غلط ہے. لیکن جو آج مجھے جو شروع کے امیجز نظر آئے, تو میں نے کہیں طالب علم کے زمانے میں کوئی ایک شعر کہیں مجھے یاد ہے, جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا, کریتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے. سو پینفل. آپ یہ دیکھیے کہ لوگ علیہ صبح تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں قافلے, اس میں لوگ جو ہے اس میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہیں, اور پلک جھپکتے میں ہی 3 بوگیوں سے شعلوں کا وہ امیج ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے جسم کے شعلوں میں لپٹا ہوا ہے. بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اور اس کے اوپر سب سے بڑی بات ہے شیخ رشید صاحب کا فوری ایک بیان داغ دینا کہ مسافروں نے کیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن ذمہ داری کس میں ہے؟ لب و لہجہ تو ٹھیک ہے, لب و لہجہ آپ کا, آپ کیسے آپ جو ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں آگہی کی کمی ہے, ہم سب میں کمی ہے, ٹھیک ہے, لیکن رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ جس ملک میں 70,000 لوگوں کی جانیں گنوا دی ہوں دہشت گردی کے خلاف مہم میں 9/11 کے بعد سے, وہاں پہ اسکینز کیوں نہیں ہیں؟ وہاں پہ سلنڈرز جو ہے وہ آپ درجنوں سلنڈرز لوگ قافلے لے کے جا رہے ہیں. آگہی کی کمی ہے, لیکن ریلوے پولیس کیا کر رہی ہے؟ پھر اس آگ کے لگنے کے بعد, آتش زدگی کے واقعے کے بعد, آپ کے پاس اس کو بجھانے کے لیے آلات نہیں ہیں. جب وہ آلات نہیں ہیں تو تاخیر, کیونکہ ظاہر بات ایئر ایمبولنسز آپ کے پاس اتنی جلدی نہیں پہنچتی. باہر انسانی زندگی کی قیمت ہوتی ہے. اور اسی جنوبی پنجاب میں دیکھو, جب وہاں سے لوگ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں, اپنے مسائل کی بات کرتے ہیں, تو کس طرح تکلیف دہ وہ بات ہوتی ہے. اور مین اسٹریم پولیٹیکل جو آپ کا بیانیہ ہوتا ہے اس میں وہ شامل نہیں ہوتی بات. یہاں پر احمد پور شرقیہ کے اندر اگر یاد ہو تو تیل لیک ہوا تھا کنٹینرز میں سے, اور اس میں آتش زدگی سے ہو گئی تھی, آگ لگ گئی تھی, اور لوگ اس میں جھلس کر جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے. اس وقت بھی بنز وارڈ نہیں تھا, آج بھی بنز یونٹ وہاں پہ نہیں ہے. آپ دیکھیے بہت کم ہے کہ سارے ملک میں. یہ کیسا ہے کہ بزدار وہاں پہ پہنچ گئے, انہوں نے بڑے اس سے کہتے ہو کہ جی اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ بنز وارڈ, آئندہ کیا مطلب ہے؟ رحیم یار میں وہی تو کہہ رہا ہوں بنز وارڈ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے سارے اس ایک ٹریجک انسیڈنٹ میں اتنے سارے سوالات آپ کو بھنبوڑتے ہیں, آپ کو جھنجھوڑتے ہیں. اور چاہے حکمراں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں, چاہے وہ فوجی حکمراں ہوں, چاہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہو. عمران خان صاحب ہی تھے جو کہتے تھے کہ استعفیٰ, ہر بات پہ استعفیٰ. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. پاکستان جیسے ملک میں تو ہر ایک دوسرے روز استعفیٰ دے گا. اتنی نااہلی ہوتی ہے, اتنی غفلت ہوتی ہے. انتخابات سے قبل سنوا دیتے ہیں عمران خان صاحب لودھرا میں جب ٹرین ایکسیڈنٹ ہوا تو اس پر انہوں نے کیا کہا تھا, آئیے سنتے ہیں. حادثہ ہوا, یہ نیگلیجنس, کوئی قصوروار ہے. میرے خیال میں ریلوے کے وزیر کو ریزائن کرنا چاہیے. کہیں بھی دنیا کے اندر کوئی ریل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وزیر ریزائن کرتا ہے, کیونکہ ریزائن جب تک وہ نہیں کرتا اس کے نیچے انکوائری نہیں صحیح ہو سکتی, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. جی ہارون صاحب لیں گے یہ استعفیٰ؟ اس کے بارے میں کیا کہیں, لو استعفیٰ لیں گے. وہ کہتے تھے میں اس کو اپنے چپراسی نہیں رکھوں گا, اور مجھے اس کے لطیفے سنایا کرتے تھے کہ یہ نون لیگ میں شامل ہونا چاہتا تھا, اور یہ اس نے نواز شریف کو میسج بھیجا. وہ اصول وغیرہ سب کیا وہ ماضی کا قصہ. اگست 2018 سے لے کر اب تک ہارون صاحب اعداد و شمار کے مطابق 74 ٹرین حادثات ہو چکے ہیں. ٹرین کا سفر اتنا خطرناک کیوں بنتا جا رہا ہے؟ ٹرین کا سفر در حقیقت خطرناک نہیں ہے, دراصل ہے نیگلیجنس. سعد رفیق صاحب کا بھی یہ مسئلہ تھا, وہ چند آدمی انہوں نے بہتری انہوں نے بھی کی. اچھا شیخ صاحب نے بھی بہتری ریلوے میں کی ہے, جو کسی کے ڈیو کریڈٹ ہے وہ اسے دینا چاہیے. یہ بھی اپنے پسندیدہ افسروں میں گھرے رہتے ہیں, اور وہ بھی اپنے پسندیدہ افسروں میں گھرے رہتے ہیں. وہ ان سے پہلے جو صاحب تھے ANP کے, انہوں نے تو خیر ریلوے کو تباہی کر کے رکھ دیا, اس کو بیڑے غرق کر دیا.
اور وہ کوئی 5 سال اگر اور رہ جاتے تو غالباً اس کا نام و نشان ہی نہ رہتا. ڈسپلن نہیں ہے. میں ریل سے سفر کرتا ہوں, ریل کار سے لاہور جاتا رہتا ہوں, مجھے منت سماجت کر کے اسے چائے کے اور اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی افسر کہتے ہیں جی پیسے نہ لیں ان سے, اور افسر خود بھی نہیں دیتے پیسے. ٹھیکے داروں سے مفت چائے پی جاتی ہے, مفت کھانا کھایا جاتا ہے. اچھا بہت سے لوگ ریلوے میں مفت سفر کرتے ہیں, پولیس کا جو وہ ڈبہ ہوتا ہے اس میں سفر کرتے ہیں, اسی طرح ٹھیکے دیے جاتے ہیں. اسی طرح اب تو کچھ بہتری ہے, اور سعد رفیق کے دور سے وہ بہتری شروع ہوئی تھی. کسی جگہ حکومت کی ریٹ نہیں ہے, حکومت بس حکومت کرتی ہے. وہ پٹوار خانہ ہے, وہ اپنا کچھ ہمارے دفتر یا نادرا کا قدر بہتر ہے. آپ جب جس دفتر میں آپ جائیں آپ رشوت دیں. کون ایل ڈی اے میں بغیر پیسے دیے کوئی ہاؤسنگ سکیم منظور کرا سکتا ہے؟ یا رشوت دے یا اس کا رسوخ ہو اتنا. اور یہ اور کراچی سندھ سیکریٹریٹ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی بدترین جگہ یہی سی ڈی اے کا حال ہے, یہ ہمارے پڑوس میں جو ہے. وہ تو دیکھیے یہ گورننس نہیں امپروو ہوگی. گورننس کیسے امپروو ہوگی؟ گریجولی, جب آپ ایک جامع منصوبہ بنا لیں گے اور اصلاحات کے عمل کا آغاز کریں گے. اس سے پہلے تو حکومت پہ آپ کو گرفت قائم کرنی ہوتی ہے. ابھی تو آپ کی گرفت ہی نہیں ہے. ابھی تو آپ روتے ہیں کہ سول سرونٹ ہماری بات نہیں مانتا. اچھا یہ جو آپ ذرا سی تصحیح وہ جو ہے کہیں آپ سے مسٹیک ہوئی ہوئی, 2018 سے اب تک 74 ٹرین ایکسیڈنٹس مائنر میجر انکلوڈڈ 9 ہوئے, 9 میجر ہوئے, 9 میجر ہوئے, 74 جس میں فریٹ وغیرہ کے بھی ہے. یہ ان کے ریلوے لوگ تو 86 بھی کہہ رہے ہیں. ریلوے منسٹری کا دادا شمار ہے کہ 74 جس میں مائنر بھی انکلوڈنگ ہے نا, کہ مطلب خیر 9 پیسنجر ٹرینز کے جو میجر ایکسیڈنٹس شیخ رشید جب سے آئے ہیں اس کے اندر 9 میجر ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں. جہاں اور لیکن انکوائریز جہاں پر یہ کافی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بڑے فائنلائز کر دیے انکوائریز 44 کے قریب ٹرین حادثات کے. کبھی منظر عام پر نہیں آتی. تو ہم تو بچپن میں ریل کا سفر کرتے تھے, بلوچستان بھی جاتے تھے اور خیبر پختونخوا بھی جاتے تھے. ریل کا سفر محفوظ ترین اور سب سے زیادہ آرام دہ سفر. ریلوے کا نظام پرانا ہو گیا. ریلوے سگنل کا نظام, جس ریلوے نظام میں پھاٹک پر یہ لکھا ہو کہ جو شکایت کے لیے رجسٹر میں اندراج کر دیں پھاٹک والے کے پاس, تو وہ ریلوے کا نظام جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہی چوکیدار وہی رجسٹر. تو اس کا مطلب بہت ہی جناب والا یہ وہ ملک تھا جس میں گورنر جنرل آف پاکستان کے لیے جب پھاٹک کھولنے کے لیے ان کے ڈرائیور نے کہا تو انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا میں انتظار کروں گا, جب میں قانون کی پابندی نہیں کروں گا تو دوسرے کیوں کریں گے. ٹھیک ہے. اور سرکاری افسر اس وقت قانون نافذ کرتا ہے جب اس کے پیچھے نمبر 1 حکومت کھڑی ہو, نمبر 2 جزا و سزا کا نظام. اگر وہ اچھا کام کرے تو اس کو شاباش ملے کسی نہ کسی طرح, عملی طور پہ نہیں تو زبانی ہی. اور جب وہ غلطی کرے تو اسے سزا ملے. جب جزا و سزا کا نظام ہی نہیں ہے اور جب کوئی بائی ایگزامپل لیڈ نہیں کرتا, کیا ریلوے کے وزیر کو یہ زیب دیتا ہے کہ اپنا اتنا وقت سیاست کو دے اور شام کو بیٹھا انٹرویو دیتا پھر؟ ریل تو ایک ایسے آدمی کے سپرد ہونی چاہیے, چاہے منسٹر یہی رہیں, لیکن سارا کام ایک ایسے شخص کے سپرد ہونا چاہیے جو دیوانہ وار مہینوں تک کام کرے. سعد رفیق نے شروع میں کیا تھا, وہ بھی اگر سیاست کو وقت نہ دیتے تو ریلوے کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے. اور آپ کو معلوم ہے, یہ میں لکھ چکا ہوں, کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ایک کابل تک ریلوے لائن بچھانا چاہتے تھے نواز شریف صاحب, جس سے ہمیں قطعاً کوئی آمدن نہ ہوتی, جس میں بھارت کا فائدہ تھا, اور ایک مظفر آباد تک جس کے لیے سواری ہی مہیا نہیں ہے. جب حکمران اس طرح سوچتے ہیں, پہلے آپ کو نظام کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے پھر اسے میں نے شنگھائی تک سفر کیا جی پچھلے سال, پیکنگ سے شنگھائی تک. سر میں 1400 کلومیٹر کتنی دیر میں ہے؟ 3.5 گھنٹے. نہیں میں تو پورے یورپ کا آپ کریں, آپ برلن جائیں, برلن سے فرینکفرٹ جائیں, برلن سے پراگ جائیں, پراگ سے ویانا جائیں. میں کتنی دفعہ جا چکا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ. ٹرین میں سفر, ٹرین کا سفر ٹائم اتنے بجے آئے گی اتنے بجے جائے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ نظام جب تک آپ صحیح نہیں کریں گے, فرسودہ نظام سے چلیں گے اور فرسودہ بیانات دیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط ایکسس پہ کھڑے ہوئے ہیں. چلیں جی اسی کے جناب والا جاپان میں اگر ٹرین لیٹ ہو جائے تو وہ جرمانہ ادا کرتے ہیں, کرایہ واپس کرتے ہیں. چلیے جی, قوانین کا اگر کو فالو جو ہے صحیح طرح سے پاکستان میں بھی ہونے لگے تو یہ اس قسم کے حادثات جو ہے وہ رپورٹ نہ ہو رہے ہو, یہ رونما نہ ہو رہے ہو. اور مولانا صاحب لائے عمل کا کیا اعلان کرتے ہیں, اب دیکھنا ہی ہوگا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات کس رخ کی جانب جو ہیں وہ بڑھتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.